دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین جے جے نیوز ہیڈ لائن کے تحت اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ دوستو آج ہم سب سے پہلے روزنامہ اردو ٹائمز کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اردو ٹائمز نے شہ سرخی لگائی ہے، ارڈن سمیت ہزاروں غیر مسلموں کی نماز جمعہ میں شرکت۔ نیوزی لینڈ میں پہلی مرتبہ سرکاری سطح پر اذان، ملک بھر میں شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تحفظ کی یقین دہانی۔ بہار میں مہا گٹھ بندھن کا قیام، کانگریس کا آر جے ڈی اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ سمجھوتا، سیٹوں کی تقسیم، پہلی فہرست بھی جاری۔ مودی حکومت پر 1800 کروڑ روپے کی رشوت کا الزام، معاملے کی لوک پال کے ذریعے چھان بین کا مطالبہ، کانگریس کا سخت تیور۔ بالا کوٹ میں ہلاکت کے دعوے پر شکوک و شبہات، ہندوستان کے فضائی حملے کے اعداد و شمار پر کانگریسی لیڈر کا سوال۔ وزیر اعظم مودی بی جے پی کے بزرگوں کی عزت نہیں کرتے، کانگریس۔ ہولی کے دن شراب کے نشے میں گاڑی چلانے کے جرم میں 9000 افراد کے خلاف معاملہ درج کیا گیا۔ روزنامہ اردو ٹائمز کا اداریہ، بہار کے خوشگوار ہوا کا جھونکا، جبکہ نوٹ بندی پہلے کے مقابلے میں 9.1% نقدی میں اضافہ۔ فاروق انصاری نے خصوصی مضمون میں لکھا ہے کہ نیوزی لینڈ نے ایک چھوٹے سے ملک کی حیثیت سے سب کا دل جیت لیا ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ کانگریس سے اتحاد حق بجانب ہندوستان کو سیکولرزم اور مضبوط بنانے میں ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ خط بخاری شریف کے اجلاس میں مفتی خالد سیف اللہ نقشبندی کا اظہار خیال۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے بالا کوٹ میں ہندوستانی فضائی کارروائی پر کانگریس کے سوال اٹھانے کو شرمناک قدم قرار دیا ہے اور کہا کہ اپوزیشن پارٹی نے پاکستان کا قومی دن منانا شروع کر دیا ہے۔ ممبئی اردو نیوز نے سرخی لگائی ہے، اللہ اکبر کی نعروں سے نیوزی لینڈ گونج اٹھا۔ وزیر اعظم نیوزی لینڈ سمیت کثیر تعداد میں غیر مسلم خواتین نے ایک اسکارف پہن کر یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ شہدائے نیوزی لینڈ کو دی پریس اخبار کا انوکھا خراج عقیدت، پہلے صفحے کو مکمل سفید رکھا اور بیچوں بیچ سلام لکھا گیا۔ کراچی میں مفتی نقی عثمانی پر حملہ، مجھ پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا، اللہ نے محفوظ رکھا۔ گڑگاؤں میں مسلم خاندان پر ظلم و بربریت کی زندہ کہانی۔ ذاکر نائک کے ساتھی عبدالقادر نظم الدین ساتک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صاف ستھرا ریکارڈ رکھنے والے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ آصف فاروقی گروپ کو کامیاب کریں۔ گلزار اعظمی نے اسیمانند کی رہائی پر سخت احتجاج کیا ہے۔ رضا اکیڈمی نے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو سیکولرزم کی علمبردار کا خطاب سے نوازا۔ انجمن اسلام کا ایک بچہ ٹرین حادثے میں ہلاک۔ اخبار کا اداریہ، اب جے کے ایل پہ پابندی۔ شب و روز کالم میں ندیم صدیقی نے لکھا ہے، بھائی کلن کا ہاتھ اور ہم شریف لوگ۔ آر جے ڈی لیڈر شرد راؤ بھی الیکشن لڑیں گے۔ بہار میں گٹھ بندھن کا اعلان۔ نیوزی لینڈ کی فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی، مسجد النور کے باہر جذباتی مناظر۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی۔ انقلاب نے لکھا ہے کہ سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر اذان اور خطبہ براہ راست نشر، خواتین نے اسکارف پہن کر اپنی مسلم بہنوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ کھلے میدان میں نماز جمعہ کا اہتمام، امام میں مسجد نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کہا، نیوزی لینڈ نے شیطانی نظریوں کو ہرا دیا ہے۔ نماز کے بعد جیسنڈا کا خطاب، دوران تقریر اشکبار ہو گئیں، ملک میں ہر قسم کے نیم
خودکار اسلحہ پر پابندی کا اعلان۔ حملے میں زخمی ہونے والوں نے بھی نماز جمعہ میں شرکت کی، اکثر رو پڑے۔ دیگر شہری بھی اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھا ہوئے۔ وراٹ کوہلی کی پہنچ سے کوئی بھی ریکارڈ دور نہیں، سچن تندولکر کی 100 سنچریاں بھی مکمل کر لیں گے۔ اسمبلی الیکشن کے دوران دل بدلی کا سلسلہ جاری۔ گڑگاؤں میں مسلم فیملی پر حملے کی خبر کو بھی کافی اہمیت سے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہم آپ نے شہ سرخی لگائی ہے، 3 مقامات پر مسلح جھڑپیں، 6 جنگجو اور 1 لڑکا ہلاک۔ کشمیر میں آگ اور خون کی ہولی کا سلسلہ جاری۔ کشمیر لبریشن فرنٹ پر مودی حکومت نے لگا دی پابندی، یاسین ملک پلول جیل منتقل۔ یدیورپا کی ڈائری کی جانچ لوکپال سے کرانے کا مطالبہ، جس میں 1800 کروڑ روپے کی بی جے پی لیڈروں میں تقسیم کی بات۔ جوانوں کو راشٹروادی ہندوتو کی افیم پلا کر مدعو رکھنا بی جے پی کی سب سے بڑی سیاست کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے۔ روزنامہ ہم آپ کا خصوصی مضمون، یوگی آدتیہ ناتھ کو مسلمانوں اور دلتوں سے مطلب نہیں۔ دوستو، یہ تھے آج کے اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔